ویلکم بیک ویئرز. ہمارے ساتھ ہے کیپٹن محمد امین ملک صاحب اور ان سے ہم جان رہے ہیں کہ پانی میں یہ کس طرح سے رہتے ہیں. سر آپ پانی میں 20 25 دن رہتے ہیں, تو اگر کسی کے بیچ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تب آپ کیا کرتے ہیں, اس کو کس طرح سے اسٹور کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہمارے پاس ایک کولڈ اسٹوریج ہوتا ہے جس میں ہم اپنے کھانے پینے کے سامان اور دوسری چیزیں رکھتے ہیں. تو اس میں ایک پورا انسان آ سکتا ہے اس میں, لیکن دوسرے عام طور پہ جب زیادہ بیمار ہو جاتا ہے آدمی کو تو ہم اس کو کنارے سے بتاتے ہیں ان کو, تو کئی دفعہ ہیلی کاپٹر سے لے کے یا وہ بیمار آدمی کو لے جاتے ہیں. اچھا, کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ ممکن نہیں ہوتا تو اس وقت ہم ان کو اسٹور بھی کر لیتے ہیں, باڈی کو پرزرو کر لیتے ہیں. تو مطلب واپس آتے آتے بھی آپ کو کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ نہیں تو اس میں کئی نزدیکی جو بھی نزدیک پورٹ ہے اس میں چلے جاتے ہیں. اچھا, وہاں پہ اس کو باڈی کو دے دیتے ہیں. باڈی کو دے دیتے ہیں اور پھر اپنا سفر جاری و ساری رکھتے ہیں. مطلب وہ سفر رکتا نہیں ہے. نہیں, سفر تو دیکھیں نا, وہ تو کارگو کسی کا سامان لے کے جا رہے ہیں تو وہ تو پہنچانا ہی ہے ڈیسٹینیشن پہ. شپنگ رک تو نہیں سکتی. تو آپ کو آلموسٹ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کی یہ جاب کرتے ہوئے؟ مجھے تو سے 72 سے لے کر دیکھ لیں تو 40 ایئرس تو ہو چکے ہوں گے. 40 ایئرس ہو گئے. آپ کے 40 ایئرس میں کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہوا کہ آپ کی پوری ٹیم اور آپ کا پورا اسٹاف جہاز میں تھا اور وہ پانی پہ فلوٹ کر رہا تھا, کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ واقعات تو کئی طرح مختلف طریقے کے ہوتے رہتے ہیں. کئی دفعہ سمندر میں طوفان مل جاتا ہے. اچھا, تو جہاز اگر اس میں خراب ہو جائے, کچھ ہو جائے تو وہ اور مشکلات بڑھا دیتا ہے. ورنہ ہم لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کہ طوفان سے بچنے کے لیے آج کل میٹرولوجیکل وارننگز آ جاتی ہیں, اس سے بچ کے تو ہم پہلے ہی راستہ بدل دیتے ہیں یا پیچھے رک جاتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں. اگر کبھی طوفان ٹکرا جاتا ہے تو پھر کیا مشکل حالات ہوتے ہیں. کم از کم ہم لوگ 200-300 میل دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے. اچھا, تاکہ پھر بھی بہت اثرات ہوتے ہیں. مطلب وہ بہت زیادہ جہاز ہل رہا ہوتا ہے, مل رہا ہوتا ہے, اس میں کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے, نہ بنا سکتا ہے کوئی. تو 2-3 دن گزر جاتے ہیں جب تک وہ گزر جائے. obviously وہ پانی پہ ہوتا ہے تو بہت مطلب بری طرح لہروں پہ بہت تیزی سے اچھلتا ہے وہ. اچھا, تو کوئی ایسا بیچ میں ہوتا ہے کہ جو بہت ڈر رہا ہوتا ہے, آپ کو کبھی ڈر لگا؟ ڈرنے کا تو اب کچھ لوگوں کا اپنا اپنا اس میں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو خوف زیادہ آتا ہے, کسی کو کم آتا ہے. کئی دفعہ تو لوگ آزان دینا شروع کر دیتے ہیں. کئی دفعہ جب بہت مشکل حالات آ جاتے ہیں قرآن مجید لے کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, کام چھوڑ کے. بس اللہ کا بدل اللہ ہی ہے جو بچانے والا ہے, اور سمندر میں اللہ ہی حفاظت کرتا ہے. وہ تو ظاہری سی بات ہے, ہر بات میں اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے. لیکن آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا؟ ڈر لگا کوئی ایسا خاص تو نہیں تھا. ایک دفعہ تھا, بلکہ میری وائف بھی میرے ساتھ تھی. اچھا, پانی پہ؟ جی, شپ پہ کبھی کبھی ساتھ. شپ پہ وائف بھی ساتھ گئی تھی؟ کبھی کبھار ساتھ چلتی تھی. تو کیا ہوا تھا تب؟ تو اس میں ایک دفعہ ہمیں ساؤتھ افریقہ کے پاس بہت ہی خطرناک طوفان ملا. اچھا, تو بچنے کی صورت کم. بچے بھی ساتھ تھے؟ نہیں, بچے اس وقت نہیں تھے. وائف؟ صرف وائف تھی میری. ان کو تو نہیں میں نے بتایا کہ اتنا ڈینجرس ہو چکا ہے اس وقت. تو بس یہی تھا کہ کسی صورت ایک دن اور نکل جائے, ہم بچ جائیں, نہیں ڈوبیں. وائف بچ جائے, نہیں, شپ ہی نہ ڈوبے. تو وہ ایک خوف والا کام تھا. ایک دن وہ ان کو کس طرح سے آپ سمجھا رہے تھے؟ نہیں, ان کو میں نے بتایا ہی نہیں. اگر وہی بات, جب جہاز ہل رہا تھا تو انہوں نے ایکچولی جو لوگ عام جہاز پہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ کتنا کس حد تک کون سی چیز خطرناک ہے. اچھا, وہ جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کو نالج ہوتا ہے. باقی تو تسلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیپٹن ہے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ تو اس میں پھر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیپٹن کو. تو اگر کیپٹن گھبرایا ہوا نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک رہتے ہیں. مطلب آپ کے لیے اگر کوئی بڑا ضروری ہے یہ کہ اگر ہم خود گھبراہٹ شو کریں تو وہ تو بیچارے پھر بہت ہی ان کے لیے مشکل ہو جائے. وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ گھبرائیں گے تو پھر ہم جیسے لوگوں کو کیا ہوگا. بس وہی. خیر اینی ویز, اور کوئی ایسا واقعہ بتائیں زندگی کا کہ جب آپ کو یہ لگا ہو کہ بس اب کیا اسے کہتے ہیں محمد امین ملک تیری بات ہو گئی. بس وہ یہی ایک واقعہ تھا, باقی تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. باقی تو آتے جاتے رہتے ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے, یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے. ابھی آپ ریسنٹلی کتنے دن ہوئے آپ کو شپ سے واپس آئے؟ ابھی تو مجھے ایک ہفتہ ہوا ہے تقریباً. 1 ہفتہ ہوا ہے. تو آپ واپس کب جائیں گے؟
ابھی کچھ عرصہ رہیں گے یہاں، کچھ میں اپنی تنظیم کا کام کرتا ہوں یہاں پہ، اچھا 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 اچھا. تو پھر کچھ عرصے بعد تھوڑے سے وقت کے لیے جاتا ہوں. اس دفعہ تو کورونا کی وجہ سے بہت لمبا ہو گیا. کووڈ-19 نے کووڈ کافی یہاں زیادہ اس چیزوں وجہ کو سے ڈسٹرب کر دیا. پورٹس جو ہیں وہ رک گئیں، کام کرنا بہت ساری فنکشن نہیں کر رہی تھی، ہوں، فلائٹس نہیں تھی، صحیح. تو اس کے لیے ہم کافی ویٹ کرتے رہے واپس آنے کے لیے. باہر کھڑے رہے، ویٹ کرتے رہے. کارگوز آج کل نہیں مل رہے تھے شپنگ کمپنیز کو، صحیح، بزنسز کم ہو گئے ہیں، بالکل. تو اس وجہ سے سیمن لوگوں کو کافی کافی مشکلات لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے بے ہیں، روزگار کافی بھی لوگوں بہت کو کمپنیز نے نکال نکال دیا. بالکل بہت مشکل ہو گئی. شپ لیڈ اپ ہو گئے، کھڑے ہو گئے. ہوں، تو جیسے دوسرے کنارے پہ فیکٹریز میں پرابلم ہوا، اسی طرح شپنگ میں پرابلم ہوا. ہوں. تو اچھا، سیاست کی موجودہ صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. جی جی، آج کل یہ جو دھرنے بازی دیا جا رہا ہے، اس میں ایکچولی یہ ہے کہ میں کچھ ابھی آیا ہوں واپس، کافی دنوں سے آؤٹ آف ٹچ تھا، اچھا زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا. لیکن ایک ملک کے اندر سیاسی طور پہ ڈیموکریسی ہے اگر کہتے ہیں ہم، تو ڈیموکریسی میں اپوزیشن کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا کچھ کرتی رہے. صحیح. شور شرابہ کرتے ہیں وہ لوگ، اپنے حقوق مانگتے ہیں یا پبلک کے لیے مانگتے ہیں. سملرلی حکومت کو پریشرائز کسی صورت تو تو کر آپ رہے کو ہوتے ہیں. لگتا ہے حکومت ان کے پریشر میں آ جائے گی اس کی وجہ سے؟ دیکھیں عام طور پہ ہمارے یہاں سیاستدان کافی منجے ہوئے ہیں دونوں طرف کے، بالکل. تو کافی اتنا پرانے فیصلہ کھلاڑی ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں. تو ان کو آپس میں ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. ویسے اتنا مشکل ہی مجھے تو نہیں لگ رہا اتنی کامیابی کو ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اتنا بیک گراؤنڈ میں نے دیکھا نہیں ابھی کہ کیا کیا ہو رہا تھا. میں اپنے تھوڑے گھر پہ مصروفیات میں تھا بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آنے کے آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ خان صاحب کے پیچھے ساری اپوزیشن پڑی ہوئی ہے کہ یہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، یا پرانی حکومتوں کی طرح اپنے 5 سال انہوں نے بھی پورے کیے، اور کیا ان کو بھی تو ٹائم ملنا چاہیے؟ ابھی تو 2 سال کچھ مہینے ہوئے. ہاں کچھ ڈیموکریسی میں تو یہی ہوتا ہے کہ ان کو وقت ملنا چاہیے. بالکل. باقی ان کو جو لوگوں کو شکایات ہیں جائز بھی ہیں. مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور آج کل لیونگ اتنی مشکل ہو چکی ہے. ان کو مطلب ابھی اپنی چینج کرنی چاہیے اسٹریٹجی اس کے اکنامکس کی، جا کے عام لوگوں کو کچھ ریلیف ملے. بے شک مشکل حالات میں ملک تھا، شروع میں آیا ملک مشکل حالات تھے، لیکن اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. کورونا نے ایک ایڈڈ پرابلم کھڑا کر دی ہے دنیا میں، ہر ملک کے لیے تاریخ رقم کر دی ہوئی ہے اس وقت کورونا نے بری طرح سے. تو کچھ تو یہ بھی مطلب ہے ڈیفیکلٹیز ہیں ملک کے اندر، لیکن کچھ ان کو جو مزید اقدامات لینے چاہیے عوام کے حق میں، تو اگر نہیں کریں گے تو عوام پھر ہٹا دے گی. دیٹ از عوام کیا کرے؟ آپ کو نہیں لگتا عوام ہی ہے جو اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنے لیے نیا لیڈر لے کر آتی ہیں، اور پھر عوام ہی ہوتی ہے جو اس لیڈر کو کوس رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے؟ اس کا کیا لگتا ہے آپ کو؟ عوام ذمہ دار ہیں ان ساری چیزوں کی؟ ایکچولی عوام تو امیدیں لے کے آتی ہے لیڈرز کے پاس، یہ آئیں گے تو یہ چینج کر دیں گے، دوسرے آئیں گے تو وہ چینج کر دیں گے. وہ ہر ایک کو موقع ملتا ہے. یعنی کہ آپ کی نظر میں عوام قصوروار نہیں، عوام اس وقت معصوم ہے؟ عوام تو دیکھیں نا کہ چوز کرنے میں تو ہمارے یہاں الیکشن سسٹم جو ہے نا، وہ اس طرح ویسٹ میں کہا جاتا ہے نا، وہ ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں برادری سسٹم، کچھ لوگوں کے فیوریٹزم بہت زیادہ ہے. اسٹیبلش لوگ ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، صحیح. تھوڑا سا کام کر کے انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوتا ہے. تو اب صحیح لوگ اوپر آنے میں کافی دشواری ہے. جو ابھی تک جتنے ٹرائی ہو چکے ہیں وہ تو پچھلی حکومتوں میں ہو چکے ہیں. اب آہستہ آہستہ نئے لوگوں کو آنا چاہیے، اوپر آنا چاہیے. یہ نئے لوگ کہاں سے آئیں گے آپ مجھے بتائیں؟ دیکھیں جب مشکلات بہت بڑھتی چلی جاتی ہیں تو خود بخود نئے لوگوں کے راستے بنتے چلے جاتے ہیں. عمران خان بھی تو آئے ہیں نا. نہیں، آپ یہ دیکھیں نا، پچھلے کئی سالوں سے اگر بھٹو فیملی میں سے زرداری یا بی بی بھی رہ چکی ہیں پیپلز پارٹی کی، اور اس کے بعد اب بلاول کو لانے کی کہہ رہے ہیں. نون لیگ میں بھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف ہے، نواز شریف کے بعد اس کی بیٹی ہے یا پھر اس کے بیٹے آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کیا جنگل کا قانون کب تک چلے گا؟ سردار کا بیٹا سردار ہی بنے گا، کوئی اور کیوں نہیں بن سکتا؟ اصل میں عوام کو بھی تو خود سمجھنا چاہیے نا ووٹنگ کے ٹائم پہ. دیکھیں نا ان کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ کسی پارٹی نے اتنے عرصہ اس کو نہیں دیا ہے کچھ، تو ان کو چاہیے کہ دوسری طرف رخ اختیار کریں، بلکہ ضد بازی پہ نہ آ جائے. میں انٹیریئر سے تعلق، میرا انٹیریئر سے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک فیملیز جو فیملی گروپ ہے، وہ اگر ایک کے ساتھ ہے دوسرے نے دوسرے کے ساتھ ہونا ہے، وداؤٹ تھنکنگ کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ پارٹی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے.
تو اس سے ہٹ کے جب لوگ یہ سوچنا شروع کریں گے کہ ہمیں برادری سسٹموں سے ہٹ کے صحیح آدمی کو سامنے لانے کی کوشش کریں، اس کو ووٹ دیں. وہ صحیح آدمی کہاں ملے گا آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال پورے کیے، اس کے بعد نواز شریف نے تو 2 دفعہ کیا. جی جی. تو کیا اب تک وہ صحیح آدمی جانا ہی نہیں گیا؟ کہاں ہے وہ صحیح آدمی؟ وہ آہستہ آہستہ نکلتے رہیں گے. جب پبلک سفرنگ زیادہ ہوتی ہے نا تو آہستہ آہستہ. ابھی موجودہ حالات جو کراچی کے ہیں، آپ کو لگتا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ موجودہ ایکچولی میں اتنے زیادہ ابھی دیکھا نہیں ہے. میں نے آپ نے کراچی کے حالات نہیں دیکھے؟ نہیں پانی نہیں ہے ہاں کراچی میں، یہ مسائل تو دیکھیں، یہ کوڑے کا مسائل تو ڈھیر بن چکا ہوا ہے یہ تو کراچی. مسائل تو بڑھتے ہی آگے آپ چلے کو جا پتہ رہے ہے ہیں. سردیوں میں گیس نہیں آنے والی. جی جی. یہ مسائل تو کراچی کے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہاں دن تو بدن ان کا ذمہ دار کون ہے؟ گزری ہوئی حکومتیں یا پی ٹی آئی؟ نہیں ایکچولی یہ تو ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ مختلف پارٹیز کا کنٹرول ہے کراچی میں. اچھا. مختلف گروپس کا کنٹرول ہے. اچھا. تو اتنا کسی ایک کو مورد الزام کرنا تو مشکل ہے. لیکن انٹرسٹ بیس سارے چلتے ہیں، اپنے اپنے ان کے گروپس کے انٹرسٹ ہیں. اچھا. تو عوام کا خیال اس حد تک نہیں کیا جاتا جو کرنا چاہیے، لیکن مجبور ہے. ووٹ بھی عوام دیتی ہے اور عوام کا ہی خیال نہیں کیا جاتا ہے. یہ تو ہمارے یہاں کامن ہماری پالیٹکس میں ہے. تو اب میں وہی بول رہی ہوں نا کہ ایسا کون سا. دیکھیں کسی بھی ملک کے اوپر لانے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں. ویسٹ نے وہ چیزیں بڑی قربانی کے بعد حاصل کی، تب ان کو ہیومن پراپر رائٹس ملے، ان کی حکومتیں ان کا خیال کرنا شروع. عوام کو بھی اسی طرح جدوجہد کرنی پڑے گی. کتنے سال اور کرنی پڑے گی؟ نہیں دیکھیں ان کو سینچریز لگ گئی. نہیں آپ بتائیں کتنی سینچریز. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم دین سے دور رہیں گے، اچھا دین کی طرف نہیں آئیں گے، صحیح، تو ایسے ہی حکمران ملتے رہیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں کہنا ہے کہ اگر تم اسلام میں داخل آؤ گے تو تمہیں حکومت دی جائے گی. تو حکومت تب دی جائے گی جب لوگ بھی جو ہیں اسلام کی طرف آئیں. ایک عام آدمی جو ہے اس کو وہی اسلام کی طرف آنا شروع ہو جائے تو اللہ برکت نازل کرنا شروع کر دے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو مطلب عوام کو اسلام کی طرف آنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. مطلب جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ جو اسلام کے ایک سمپل قانون ہے، آنیسٹی ہے. میں بریک پہ جاؤں، مجھے ایک بریک لینی ہے. ویورز ہم بات کر رہے ہیں کیپٹن محمد امین ملک صاحب سے اور بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں ہماری. میں لیتی ہوں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.